अस्सलाम वालेकुम, बोलिए खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क और खित्ते की सूरत हाल पर इस्लामाबाद में बड़ों की बैठक लगी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल भी शरीक थे, जिसमें मुआशी इस्तेहकाम और तवानाई बहरान से निमटने के लिए अहम फैसले सामने आए। मुल्क और खित्ते की सूरत हाल पर इस्लामाबाद में बड़ों की बैठक लगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल भी शरीक थे, जिसमें मुआशी इस्तेहकाम और तवानाई बहरान से निमटने के लिए अहम फैसले सामने आए हैं। बिगड़ते आलमी हालात से कैसे निपटा जाए, तवानाई बहरान पर कैसे काबू पाएं। इस्लामाबाद में बड़ों ने सर जोड़ लिए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अहम वज़रा ने शिरकत की। इजलास में मुल्की मईशत, तवानाई के शोबे और खित्ते की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। आलमी सतह पर तेल और गैस की फराहमी और कीमतों में उतार चढ़ाव के असरात का जायजा लिया गया, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मईशत पर पड़ने वाले असरात पर भी बातचीत की गई। हुक्काम की जानिब से महंगाई पर काबू पाने और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में हुकूमती इखराजात में कमी के लिए किफ़ायत जारी पॉलिसी अपनाने पर जोर दिया गया, जबकि खुराक के तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मरबूत हिकमत अमली पर भी इत्तेफाक किया गया। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और उसके पाकिस्तान पर मुमकिना असरात भी इजलास का अहम हिस्सा रहे। ट्रंप जंग जल्द खत्म करने पर जोर दे रहे हैं और ईरान से तनाज़ा 4 से 6 हफ्तों में निपटाने के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीकी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के स्पीकर माइक जॉनसन के बयान के बाद अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी तस्दीक कर दी। खबर में ट्रंप के करीबी मुशीरों का हवाला देते हुए लिखा कि अमरीकी सदर ईरान के साथ जंग तवील करना नहीं चाहते। वो समझते हैं कि जंग अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। व्हाइट हाउस ने चीनी सदर से मई में बीजिंग समिट में इस बुनियाद पर रखी है कि जंग इससे पहले ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मलेशियन वज़ीर आज़म की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए सफारतकारी की कोशिशों पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मशरिक़ वस्ती में जारी कशीदगी के ख़ात्मे के लिए इक़दामात से मुताल्लिक़ आगाह भी किया, जिस पर मलेशियन हम मनसब ने उनके किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में कशीदगी को कम करने के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं ने आपसी राब्ते बहाल रखने पर इत्तफाक किया। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात बज़रिया पाकिस्तान पैगामात की सूरत में जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि अमरीका ने 15 निकात ईरान के साथ शेयर किए हैं, जिन पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़्म है। कशीदगी के खात्मे और पायदार अमन के लिए हर मुमकिन सिफारती कोशिशें कर रहा है। तुर्की और मिस्र समेत ब्रदर ममालिक भी मुआवनत कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने एक्स पर जारी पैगाम में कहा कि अमन मुज़ाकरात के हवाले से गैर ज़रूरी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। हकीकत में अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता बातचीत जारी है। मौजूदा पेचीदा हालात में मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद हल है, जिसके ज़रिए खित्ते में पायदार अमन यकीनी बनाया जा सकता है। ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के सालसी के किरदार पर भारत हवास बाख्ता है। जयशंकर का सफारती नाकामी छुपाने के लिए तौहीन आमेज़ ज़बान का इस्तेमाल। आपको अपडेट करें, नई दिल्ली को अमरीका, इजराइल और ईरान के दरमियान सालसी अमल से बाहर रखा गया है। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र काबिल एतमाद सफारती पुल के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। जयशंकर की बाजारी ज़बान उनकी घटिया जहनीत की अक्कासी करती है। भारत का शुमार रेप और समाजी बुराइयों में सरफहरिस्त ममालिक में होता है। भारतीय अवाम को गुमराह करना आसान है। ये काम भारतीय सियासतदान, फ़ौजी जर्नैल और बॉलीवुड मुसलसल करते रहे हैं। मुज़ाकरात करो या मारे जाओ, अमरीका ईरान को बातचीत के लिए धमकाने लगा।
صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے مگر اپنی عوام کا ڈر ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے بھی صدر کی بولی بول دی، کہا ایران کے پاس عسکری صلاحیت نہیں بچی اور یہ بھی کہہ دیا کہ اب بھی بات نہ مانی تو مزید تباہ کن حملے ہوں گے۔ امریکہ نے فتح کا ڈھول پیٹنا جاری رکھا، صدر ہوں یا دیگر حکام سب کا لہجہ جارحانہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو مذاکرات کے لیے دھمکی دی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کے الفاظ بھی دھمکیاں آمیز رہے۔ مذاکرات اور معاہدے کے لیے امریکہ کی جانب سے ایران کو کچھ نکات پیش کیے گئے ہیں جن پر ایران رضامند دکھائی نہیں دیتا۔ ایران امریکی اور سعودی اتحاد سے ہار ماننے کو تیار نہیں۔ زمینی حملے کے پیش نظر خارج جزیرے پر بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ خطے میں تمام امریکی اڈے تباہ کر دیے ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا خطے کے ممالک امریکہ سے تعلقات پر نظر ثانی کریں۔ امریکی دعووں اور دھمکیوں کے باوجود ایران کا عزم اونچا رہا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت نہیں ہو رہی۔ امریکہ اپنے جنگی مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ ایران کے خلاف فوری کامیابی اور حکومت کی تبدیلی جیسے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ انہوں نے پڑوسی ممالک کو پیغام دیا کہ وہ امریکہ سے فاصلہ رکھیں۔ مزید کہا ایران نے اپنے دوست ممالک کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی ہے، جن میں چین، روس، پاکستان، بھارت اور عراق شامل ہیں، جبکہ دشمن ممالک کے لیے ایسی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالیباف نے دعویٰ کیا ہے۔ ناظرین، ہم مناظر آپ کو دکھائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کے، جو کہ کراچی پہنچ چکے ہیں۔ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ سینیٹر شہری رحمان کی بیٹی کی تعزیت کے لیے بھی پہنچے اور وہاں پر ان کے ساتھ دیگر وزراء بھی موجود ہیں، جس میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے سینیٹر شہری رحمان سے ان کی صاحبزادی کے انتقال پر تعزیت کی۔ وزیر اعظم ان کے گھر پہنچے اور ان کے ہمراہ دیگر وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ اسحاق ڈار کو بھی اس ملاقات میں دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ دیگر بھی موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ بھی اس ملاقات میں موجود ہے اور انہوں نے بھی تعزیت کی شہری رحمان سے ان کی بیٹی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کراچی پہنچے۔ کراچی پہنچنے کے بعد وہ شہری رحمان کے گھر گئے، جہاں پر انہوں نے ان کی صاحبزادی کی انتقال کے لیے تعزیت کی۔ اور دیکھا جا سکتا ہے اسکرین پر کہ وزیر اعظم شہباز شریف سندھ حکومت کے وزراء سے بھی ملے اور ان کے ہمراہ نہال ہاشمی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، جن کے ہمراہ وہ سینیٹر شہری رحمان کے گھر ان کی بیٹی کی تعزیت کے لیے پہنچے۔ ایران نے خطے کے بدمعاش اسرائیل کی ساری اکڑ نکال دی۔ غزہ کے ہزاروں بچے شہید کرنے والوں کی اپنی جان پر آئی تو رونا دھونا مچا دیا۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی مندوب نے ایرانی میزائلوں سے بچنے کے لیے سائرن کی آوازوں کی آڈیو چلائی۔ کہا جب میزائل آتا ہے تو ہمارے پاس شیلٹر میں پہنچنے کے لیے صرف 15 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ شیعہ علماء کونسل پاکستان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران پر مسلط کردہ جنگ کے تناظر میں پاکستان کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ اعلامی کے مطابق پاکستان کو چاہیے کہ وہ کشیدگی کے خاتمے اور تنازع کے پرامن حل کے لیے اپنا فعال کردار جاری رکھے۔ کونسل نے زور دیا کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن، استحکام اور مذاکرات کے فروغ کے لیے مؤثر سفارتی حکمت عملی اپنائے تاکہ خطہ کسی بڑی تباہی سے محفوظ رہ سکے۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک پر ایرانی حملے تشویشناک ہیں۔ پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا۔ کہا کہ حملے خود مختار ریاستوں کے خلاف بلا جواز جاریت ہیں جو کسی تنازع کا حصہ نہیں۔ حملے عالمی قوانین اور UN منشور کے اصول کی خلاف ورزی ہیں۔ افسوسناک حملوں میں شہریوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک پر ایرانی حملے تشویشناک ہیں۔ پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کا ویڈیو بیان سامنے آیا۔ کہا کہ حملے خود مختار ریاستوں کے خلاف بلا جواز جارحیت میں جو کسی تنازع کا حصہ نہیں۔ حملے عالمی قوانین اور UN منشور کے اصولوں کی خلاف ورزی ہیں۔ افسوسناک حملوں میں شہریوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ خبروں میں آگے بڑھیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سیاسی مفاد کے لیے PTI ملکی مفاد پر حملہ آور ہے۔ وزیر اعلیٰ
وزیر اطلاعات نے تحریک انصاف پر بڑا الزام لگا دیا۔ عطا اللہ تارڑ نے جنیوا میں پیش آنے والا واقعہ افسوسناک قرار دیا۔ واضح کیا کہ سیاسی مخالفت میں ملک کی تضحیک برداشت نہیں کی جائے گی۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پی ٹی آئی اور اس کے اتحادی عارف اجاکیہ جیسے لوگوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ کوئی سیاسی جماعت یا لیڈر پاکستان سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے بھی اسرائیل کی مذمت نہیں دیکھی۔ پاکستان کے امیج سے بھارت کو تکلیف ہو رہی ہے۔ قومی مفاد سب سے اوپر آتا ہے، باقی پھر پولیٹیکل رائیولری، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ یہ بالکل ہونی چاہیے، ہوتی بھی رہے گی، مگر جب آپ قومی مفاد کو ادھر لے آئیں اور اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کو اس سے اوپر لے جائیں، اس سے کبھی حرکت اور ہو نہیں سکتی۔ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ عارف اجاکیہ کے ساتھ آپ کی باقاعدہ تانے بانے ملتے ہیں۔ نام نہاد انسانی حقوق کے نام پہ عارف اجاکیہ پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل فورمز پہ کیمپین کرتا ہے۔ میں نے آج تک اس اکاؤنٹ سے اسرائیل کے کسی ایک اقدام کی بھی مذمت نہیں دیکھی۔ کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی لیڈر پاکستان سے بڑا نہیں ہے۔ پاکستان آپ کی ان تمام تر کوششوں کے باوجود مضبوط رہے گا، مضبوطی سے آگے بڑھے گا۔ آپ 100 کوششیں کر لیں اپنے سیاسی مفاد کی خاطر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی۔ دانیال چشتی کو نومبر 2026 میں ریاض میں ہونے والے ای اسپورٹس نیشن کپ کے لیے پاکستان کا آفیشیل ٹیم مینیجر مقرر کر دیا گیا ہے۔ دانیال چشتی مختلف گیمز میں قومی سطح پر ٹیلنٹ اور کوچز کے انتخاب کے انچارج ہوں گے۔ عالمی سطح پر ای اسپورٹس میں قومی ٹیموں کا منظم نظام متعارف کرا دیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ کھلاڑی کلبز کے بجائے اپنے ممالک کی نمائندگی کریں گے۔ سے زائد ٹیمیں، ہزاروں کھلاڑی، ملینز کے انعامات، سعودی عرب میں سجے گا ای اسپورٹس کا عالمی میلہ۔ پہلی مرتبہ کھلاڑی کلبز کے بجائے اپنے ممالک کی نمائندگی کریں گے۔ عالمی سطح پر ای اسپورٹس میں قومی ٹیموں کا منظم نظام متعارف کرا دیا گیا۔ 2 سے 29 نومبر تک ای اسپورٹس نیشنز کپ کے مقابلے ہوں گے۔ ای اسپورٹس ورلڈ کپ فاؤنڈیشن نے 100 سے زائد ممالک کو نیشنل ٹیم پارٹنر کا درجہ دے دیا۔ پاکستان میں دانیال چشتی کو آفیشیل ٹیم مینیجر مقرر کیا گیا ہے۔ دانیال چشتی مختلف گیمز میں قومی سطح پر ٹیلنٹ اور کوچز کے انتخاب کے انچارج ہوں گے۔ دانیال چشتی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں گیمنگ کا بہت ٹیلنٹ موجود ہے۔ زیادہ تر کھلاڑی ابھی تک سامنے ہی نہیں آئے۔ نوجوانوں میں چھپی حقیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ ای اسپورٹس نیشنز کپ ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے نہایت اہم موقع ہے۔ ہمارے پاس ای اسپورٹس کو ایک بڑی اور مضبوط انڈسٹری بنانے کا سنہری موقع موجود بھی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے bolnews.com۔ آپ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔